الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و معوانا و ملجانا محمد و آلہ و اصحابہ و ذریتہ اجمعین۔ بہت عرصے سے ارادہ تھا کہ مولانا امام شاہ ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کی اردو شرح جو حضرت مولانا مفتی شیخ الحدیث سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، یہ شرح 4-5 جلدوں میں ہے، اس کا مطالعہ شروع کیا جائے تو انشاءاللہ آج سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ رمضان شریف بھی آنے والا ہے تو مناسب ہوگا کہ اس میں انشاءاللہ اس مقدس کتاب کو جو ہے اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ کافی سالوں تک انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو جاری رہے گی۔ اور اس میں میں جو ہوں عربی میں جو حضرت نے کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے اصل کتاب، اس کو بھی سامنے رکھیں گے، اور ایک بہت عمدہ جو فارسی ترجمہ ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے۔ اور اس میں ترکیز ایک ایک لفظ اس کا پڑھیں گے، لیکن اس میں ترکیز وہی ہوگی جو ہماری فلسفہ اور عقلیت اور علوم عقلیہ پہ، کیونکہ علوم نقلیہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن علوم عقلیہ جو ہے ان میں تطور آتا ہے، ان میں یعنی وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور علم نقلیہ جو ہے وہ مقدس نہیں ہے، وہ صرف اعلیٰ ہے، تو ان کو مقدس سمجھنے سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ علوم نقلیہ اس کے برعکس بالکل مقدس ہیں، یعنی قرآن، حدیث شریف اور اجماع قطعی، تو بالکل اور قیاس تو اس کے ضمن میں آئے گا، تو وہ مطلب مقدس ہیں۔ لیکن جو ہے اس لیے یعنی شاہ ولی اللہ ہوں یا امام غزالی ہوں یا امام ابن تیمیہ ہوں، ان کے علوم کے دو پہلو ہیں، ایک علم نقلی، کیونکہ علم نقلی کے بغیر آپ علم عقلی کے بغیر علم نقلی نہیں سمجھ سکتے، لیکن علم نقلی جو ہے وہ حادث ہے، حادث ان معنوں میں، سارا علم ہی حادث ہے، لیکن حادث ان معنوں میں کہ وہ بدلتا رہتا ہے۔ علم نقلی کا فہم بھی بدلتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اصل نہیں بدلتی، لیکن علم عقلی ایسی ہے کہ اس کی اصل بھی بدلتی رہتی ہے، اور علم عقلی صرف اعلیٰ ہے اور اس کی وہ تقدیس نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جب علم عقلی کو تقدیس دی جاتی ہے اور اس کو جامد سمجھا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے اور بہت سی جو علماء کے اختلافات ہیں اور مارکہ آ رہی ہیں، اس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں، یعنی دین کی تشریح سے نہیں ہے، بلکہ اس پہ مبنی ہے کہ علوم نقلیہ میں ان کی آراء کیا ہیں، مثلا کوئی امپیریسسٹ ہے، کوئی ریشنلسٹ ہے۔ اب اس سے اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے، آپ امپیریسسٹ ہوں یا ریشنلسٹ؟ کچھ علماء یہ مناسب سمجھتے ہیں، کچھ دوسرے علماء، اور امپیریسزم اور ریشنلزم کے مثلاً جو مفروضات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ یونانیوں کے ہاں کچھ اور تھے، پھر تورانیوں کے ہاں کچھ اور تھے، پھر عیسائیوں کے ہاں کچھ اور تھے، اب جدیدیت میں کچھ اور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ تو شروع کے مطلب یہ کہ جو ابواب ہیں وہ پیش لفظ وغیرہ اس کو بھی پڑھیں گے، اس میں کوئی مطلب یہ کہ تعلیقات کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی، صرف تو اس لیے اس میں زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں رکھے۔ تو کل فللہ الحجت البالغہ، کہ یہ پس حجت پوری اللہ کی رہی، حجت یعنی دلیل، جدید نظر ثانی شدہ ایڈیشن، رحمت اللہ الواسعہ، شرح حجت اللہ البالغہ، جلد اول، تصنیف امام اکبر مجدد ملت حکیم الاسلام حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ العزیز۔ اور حضرت امام ولی اللہ کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں ہمارے یہاں اور جتنے بھی علماء کے مدارس ہیں، ان کی تمام لڑائیوں کے باوجود سب جو ہے ان کی اصل جو ہے امام ولی اللہ پر جا کے ملتی ہے، کہ ان میں یعنی علماء بریلی ہوں یا علماء خیر آبادی ہوں یا علماء دیوبند ہوں
علماء دیوبند اور ان کے مختلف گروہ یا علماء اہل حدیث ہوں، سب کے سب حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے خاص طور پہ امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردوں میں سے. تو اس لیے یہ ایک ہی چراغ کے یعنی کرنیں ہیں. اور ایک بہت بڑا المیہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس وحدت کو جو ہے ترک کر دیا گیا، اور ایک علماء کے درمیان افتراق جو ہے اسلام کی کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے یعنی بر صغیر پاک و ہند میں. اور امام ولی اللہ کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں یعنی وحدت کی تلاش، تاکہ جو ہے اسلام کے دفاع اور اس کے استحکام کی جو کوششیں اس میں ایک یعنی کچھ ہم بھی اس میں حصہ لینے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ. تو نیت اخلاص نیت جو ہے وہ بہت اہم ہے. تو امام اکبر مجدد ملت حکیم الاسلام حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی 1114 ہجری 1176 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور 1703 اور 1762 یعنی مطلب یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ جو ہیں یہ معاصر ہیں، آپ کہیں گے کہ ہیوم وغیرہ کے، ڈیوڈ یعنی انلائٹنمنٹ کے دور میں، دور تنویر میں. شارع ہیں ان کے حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری، جو مفتی اور شیخ الحدیث اور استاد ہیں، اور بہت اہم کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی ایک کتاب معین الفلسفہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، زمزم پبلشر نے یہ شائع کی. یہ تو وہی ہے، نس مقدس مسجد اردو بازار کراچی. ماشاء اللہ. جملہ رحمۃ اللہ شرح حدود کی جملہ سے معلوم زیادہ پاکستان کا اس میں مجاز نہیں. کتاب کا نام ہے رحمۃ اللہ الواسع. ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ میں بھی مل سکتی ہے، آسٹریلیا کا نہیں پتہ. دیباچہ طبع جدید. اچھا جی، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. رحمۃ اللہ الواسع جلد اول صفحہ 32 پر یہ عرض کی گیا ہے کہ اس جلد کا اکثر حصہ تا ختم مبحث رابع درسی تقریر ہے، یعنی مطلب لیکچر ہے، جس پر نظر ثانی کی گئی ہے، باقاعدہ تصنیف نہیں ہے. اور نظر ثانی خواہ کتنی اہتمام سے کی جائے اس میں تصنیف کی شان پیدا نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی. اتفاق سے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے مضافات میں مساغا نامی بستی کے ایک بڑے عالم ہیں جن کا نام حضرت مولانا وسیم مظہر صاحب ندوی ہے. علوم ولی اللہ یعنی امام ولی اللہ کے علوم سے اللہ نے آپ کو حظ وافر عطا فرمایا ہے، ماشاءاللہ. میرے کرم فرما حضرت مولانا عبداللہ صاحب کپود روی، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں اس کو کہ نہیں، سابق محتمم دارالعلوم فلاح دارین ترکی سر حال مقیم ٹورانٹو نے رحمۃ اللہ الواسع حضرت مولانا کو پہنچائی. مولانا نے دیدہ ریزی سے اس کا مطالعہ کیا اور بعض جگہ استدراک اور بعض جگہ تعبیرات بدلنی. جب جلد اول دوبارہ تب ہوئی تو یہ تصویبات کتاب کے آخر میں درج کر دی گئیں. پھر حسن اتفاق سے کراچی پاکستان کے جناب مولانا محمد رفیق صاحب زیدہ مجدہم مالک زمزم پبلشر نے رحمۃ اللہ الواسع کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا. انہوں نے اس سلسلے میں بڑی رقم خرچ کی تو میں نے جلد اول کی پر نظر ثانی کی اور وہ تمام تصویبات اور تعدیلات کتاب میں شامل کر دیں. اب انشاءاللہ یہ کام مکمل ہے. پاکستان میں اس کی اشاعت کے جملہ حقوق مولانا محمد رفیق صاحب کے لیے محفوظ ہیں. اللہ موصوف کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اس کی کتاب سے ان کی دیگر مطبوعات سے امت کو فائدہ یاب فرمائے، آمین. جلد اول کے آخر میں 8 صفحات الگ تھے، اس لیے 8 صفحات کا اضافہ کیا گیا تاکہ جوڑے کی پلیٹ بن جائے اور بائنڈنگ مضبوط. شارع کے احوال جناب مولانا مفتی امین صاحب پالن پوری استاد حدیث عالم نے اپنی کتاب الخیر الکثیر فی شرح الفوز الکبیر میں تفصیل سے لکھے تھے، اسی سے اختصار کر کے شامل کتاب کیے گئے ہیں. انشاءاللہ قارئ کرام کے لیے وہ مفید ثابت ہوں گے. علاوہ عظیم
جب یہ شرح مکمل ہوئی تو دارالعلوم دیوبند کی موقر مجلس شورا نے اس کی تحسین فرمائی اور اس سلسلے میں ایک تجویز پاس کی جس کا عکس آئندہ صفحے پر دیا گیا. اشارے کے لیے یہ بہت بڑی قدر افزائی ہے. اللہ تعالیٰ ان اکابر کو عزت و نوازی کا بہتر صلہ عطا فرمائے. آمین. کتبہ سید احمد اللہ عنہ رحمہ اللہ پالنپوری صاحب خادم دارالعلوم دیوبند 25 صفر 1425 ہجری. اچھا جی، یہ تصویب جس کا یہ الجامعہ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند الہند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکرمی و محترمی حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری زید مجدکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس شورا منعقدہ کی منظور شدہ تجویز کا متن ارسال خدمت تجویز نمبر 5 باجازات صدر. دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد حدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری زید مجدوم نے مسند الہند حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار تصنیف حجت اللہ البالغہ کی تشریح و تہذیب میں رحمۃ اللہ الواسع کا جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، مجلس شورا مولانا مسعود کو اس عظیم علمی خدمت پر مبارکباد پیش کرتی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شجر طوبہ کے اصل اصیل ہیں جس کے برگ و بار اکابر دیوبند اور منتسبین دارالعلوم دیوبند ہیں. حضرت شاہ صاحب کی اس عظیم المثال تصنیف کی عظمت کا اعتراف کرنے کے باوجود اس سے استفادہ علماء کرام کے لیے بھی سہل نہیں تھا. یہ صحیح بات ہے، سہل تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ ان کتابوں میں سے جس کے بارے میں بات بہت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پڑھتے اور پڑھاتے کم ہیں، اس لیے یہ بڑا اہم ہے. حضرت مفتی صاحب نے پوری جماعت یعنی جماعت دیوبند کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے اور پوری جماعت کی طرف سے شکر و تحسین کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ذریعے دارالعلوم اور پوری امت کو فیض یا فرمائے. آمین. خادم محبوب الرحمن صاحب جو محتمم دارالعلوم اور تھیا تھے، یہ مجھے نہیں پتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے پیش لفظ ہے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف غزنوی صاحب. نام تو جانا پہچانا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا، لیکن اب یاد نہیں آ رہا. استاد حضرت ہے استاد حدیث و مدیر مجلہ البینات عربی جامعہ علوم اسلامیہ حضرت علامہ بنوری ٹاؤن کراچی و سابق استاد دارالعلوم دیوبند. ماشاء اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، پیش نظر کتاب رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ میرے استاد محترم، تو ان کے شاگرد ہیں، ازہر ہند جامعہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے. موصوف کے حالات اسی جلد اول کے اخیر میں شارح کی مختصر حالات کے عنوان سے بقلم حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالنپوری درج کر دیے گئے ہیں. قارئین کرام ان پر مغز اور مفید حالات کا ضرور مطالعہ فرمائیں. مجھے یہاں پر حضرت الاستاذ مدظ اللہ العالی کی صرف چند ہی خصوصیات کا تذکرہ کرنا ہے. اوکے ماشاء اللہ. تو مطلب یہ کہ جو علماء کے حالات پڑھنا تو ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ جنود من جنود اللہ، یعنی اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں. اس سے ایمان کو تقویت پہنچتی ہے اور ہمتیں بڑھتی ہیں. حضرت والا نے 1382 ہجری میں تقریباً 22 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کے سالانہ امتحان میں اول نمبر سے کامیابی حاصل کی. پھر دارالفتاء دارالعلوم دیوبند میں تکمیل افتاء کے لیے داخلہ لیا. افتاء میں اعلیٰ کامیابی اور فتویٰ نویسی میں اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کو خیرباد کہہ کر چند سال تک دارالعلوم اشرفیہ راندیر صورت میں حدیث اور دیگر فنون پڑھاتے رہے اور 1393 ہجری میں نہایت اعزاز کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ہوا ہے، یعنی 11 سال دوسری جگہوں پر پڑھانے کے بعد، اور آج 1425 تک ایک مایہ ناز اور مقبول ترین استاد کی حیثیت سے حدیث اور اعلیٰ فنون پڑھا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت و زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت کا میرا خیال ہے یہ کووڈ کے زمانے میں انتقال ہو گیا۔ علمی انہماک، حضرت والا کے علمی انہماک میں اور کام سے جو لوگ واقف ہیں وہ شہادت دیں گے کہ بغیر روحانیت، اعلیٰ خلوص، قلبی بے چینی اور رضا الہی کے شوق کے اتنے بڑے کا کام کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ ایک طرف دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم ادارے میں ایک اعلیٰ اور کامیاب استاد حدیث کے طور پر تدریس کی ذمہ داری، دوسری طرف مطالعہ اور تصنیف و تالیف کا کامیاب مشغلہ، ادھر اپنے بچوں کو جو الحمدللہ 1 درجن سے زائد ہیں ماشاءاللہ خود ہی حفظ کرانا اور ابتدائی کتابیں پڑھانا اور خوش خطی سکھانا، ادھر وقتاً فوقتاً فتویٰ نویسی کا دقیق علمی کام انجام دینا، مذکورہ تمام علمی مشاغل کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کی اصلاح کا جذبہ دل میں لیے ہوئے ایام تعطیل میں اندرون ملک اور بیرون ملک دعوتی اور اصلاحی دورے کرنا، راہ رواں خستگی راہ نیست، عشق خود راہ است، ہم خود منزل است۔ یہ اس علمی عشق و انہماک کی کرامت ایک حضرت والا تھکنے کا نام نہیں جانتے اور نہ ہارنے کو مانتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک دلچسپ واقعہ، علمی انہماک اور علمی وسائل سے محبت کی مناسبت سے مجھے حضرت والا کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ میں ان کی اجازت سے ان کے ذاتی کتب خانے میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک پرانی سی کتاب اٹھائی، اس کے سرورق پر حضرت والا کے قلم سے ان کے زمانے طالب علمی کا ایک فقرہ لکھا ہوا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا: والدہ محترمہ نے گاؤں سے کسی کے ساتھ میرے لیے گھی بھجوایا تھا، اسے بیچ کر میں نے یہ کتاب خرید لی۔ سبحان اللہ، آج کل کے طالب علم کے پاس اگر کتاب خریدنے کے لیے گھر والے پیسے بھیجیں تو وہ اسے کھانے پینے پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ممدوح مکرم جو خالص کھانے کی چیز ہے وہ بھی والدہ محترمہ کے ہاتھ کی بھیجی ہوئی اسے بیچ کر علمی پیاس بجھانے میں استعمال کرتے رہے۔ ببین تفاوت راز کجاست تا بکجا۔ رب العالمین کو حضرت والا کی اس قسم کی ادائیں شاید بہت ہی پسند آئیں۔ ایک طرف سے مختلف اور نایاب کتابوں پر مشتمل ذاتی لائبریری عطا فرمائی، یعنی مکتبہ، اور دوسری طرف مکتبہ حجاز و دیوبند کی شکل میں نشر و اشاعت کا ایسا ادارہ عطا فرمایا جس کی مطبوعات ملک و بیرون ملک پھیل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پر رحمتوں کے ایسے دروازے کھول دیے کہ ان کے قلم سے رحمت اللہ واسعہ جیسی مایہ ناز شرح لکھوا کر اہل علم و انصاف کو اس بات کے اعتراف پر مجبور کر دیا کہ حضرت مفتی صاحب نے پوری جماعت دیوبند کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دی ہے، پوری جماعت کی طرف سے شکریہ و تحسین کے مستحق ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ قرآن پاک سے محبت۔ بندے نے حضرت والا کی ایک خصوصیت یہ دیکھی کہ قرآن کریم سے حد درجہ محبت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ جب کوئی شخص حضرت والا کے سامنے تلاوت شروع کرتا یا وہ خود تلاوت میں مصروف ہو جاتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اب ان کا ظاہری اور باطنی تعلق سب سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب پاک سے جڑ گیا۔ آنسو روا دواں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا تھا، جس میں حضرت والا کی وہ کیفیات یاد کر کے یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کاش زندگی میں صرف ایک ہی بار ہمیں وہ کیفیت نصیب ہو جائے، شاید اس سے بیڑا پار ہو جائے، لیکن این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ حضرت والا مدظلہم العالی کی مذکورہ کیفیت کو یاد کر کے یہ بھی سوچتا رہتا ہوں کہ شاید ان کی ترقیوں اور بے مثال مقبولیت کا راز یہی قرآن کی سچی محبت ہو، کیونکہ یہی قرآن اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ وما تقرب العباد الی اللہ بمثل ما خرج منہ، یعنی القرآن۔ اسی محبت خالصہ کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت والا نے اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے بچوں کو جو 1 درجن سے ماشاءاللہ زائد ہیں، مذکور تمام مصروفیات کے باوجود حفظ خود ہی کرایا۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راکم الحروف نے جہاں حضرت والا کے پاس بخاری شریف جلد ثانی، ترمذی شریف جلد اول، ابو داؤد شریف
اور بعد دوسری کتابیں بھی پڑھی ہیں وہاں دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد، اور دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہونے کے بعد حفظ قرآن بھی انہی کے پاس کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تقبل اللہ منک. اللہم انی اسألک باسمائک الحسنى، اللہم انی اسألک باسمائک الحسنى ان تبارک فی حیات شیخی وصحته وان تنفع به الدین وان ترزقہ واہلہ النجاح والفلاح فی الدنیا والآخرہ برحمتک الواسعہ، آمین. ایک اور واقعہ، حضرت والا کے پاس حفظ کرتا ہوا جب سورۃ طٰہٰ کی اس آیت پر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوىٰ پر پہنچا تو انہوں نے نمناک آنکھوں کے ساتھ ایک واقعہ سنایا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی اہلیہ اور بڑے بچے رشید احمد حضرت والا دارالعلوم دیوبند کے فراغت کے بعد ایک حادثے میں شہید ہوئے رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ کو حفظ کرایا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے روزی میں خاص برکت فرمائی اور فاقے کی نوبت گھر میں نہیں آئی ہے، جبکہ اس سے قبل بار بار اس کی نوبت آ چکی ہے. اللہ اکبر. افہام و تفہیم کا منفرد سلیقہ. راکم الحروف کو اپنی بے بذاتی اور تہی دامنی کا پورا احساس ہے، لیکن یہ ایک تقدیری بات ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے طلب علم کی غرض سے 4 ملکوں افغانستان، پاکستان، ہندوستان، سعودی عرب کے بعد مایہ ناز اہل علم سے استفادہ کیا ہے، ان کے پاس پڑھا ہے. رحم اللہ من توفی منہ وبارک فی صحت و حیات من وباک منہ، اللہم آمین. میں اس وسیع واقفیت کی بنا پر جو کسی کا ذاتی کمال اور سرمایہ فخر نہیں، شرح صدر کے ساتھ یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ حضرت والا کے افہام و تفہیم کا انداز سب سے منفرد اور ممتاز تھا. مشکل سے مشکل بحث ایسی ترتیب و عمدہ انداز سے بیان فرماتے تھے کہ اعلیٰ تو درکنار ادنیٰ سے ادنیٰ طالب علم کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو جاتا. اور مجھے یاد ہے کہ کبھی دوسرے اساتذہ اکرام کے اسفار کی وجہ سے 2-3 گھنٹے مسلسل پڑھاتے اور تمام طلباء ہمتاً گوش ہو کر سنتے، اور کانا کأن علی رؤوسہم الطیر کا مصداق بن کر حضرت والا کی علمی تحقیقات سے مسلسل کئی گھنٹوں تک انہماک کے ساتھ پورا استفادہ کرتے تھے. ماشاءاللہ. تربیت اور مردم سازی. حضرت والا کی تربیت اور مردم سازی کا انداز بھی نرالا ہے. وہ خود بھی اخلاص کے ساتھ ہمیشہ اپنے علمی اصلاحی اور تصنیفی کاموں میں مصروف اور بلا ضرورت کی ملاقاتوں اور ملنے جلنے سے دور نظر آتے ہیں، اور اپنے شاگردوں اور متعلقین کو بھی اس بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں. گرت حواس کے با خضر ہم نشیں باشی نہاں ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. یہاں ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. میں نے دارالعلوم دیوبند کے اپنی تقریباً 10 سالہ زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کیا کہ جن اساتذہ یا طلباء کو حضرت والا سے تعلق یا قرب کی سعادت حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقیوں سے نوازا اور استغنا، علمی انہماک، اعلیٰ ہمتی اور دنیاوی زندگی کی پرخار وادیوں کو عبور کرنے کی صلاحیت ان کو حاصل ہوئی. اس لیے یہ تمام چیزیں جب خود مربی میں بدرجہ اتم موجود ہوں، تربیت کا طرز بھی حکیمانہ ہو، تو پھر استفادہ کرنا خود بخود آسان اور تربیت کا سلسلہ مؤثر اور کامیاب ہو جاتا ہے. رحمۃ اللہ الواسعہ کا مقام. حضرت مفتی صاحب نے رحمۃ اللہ الواسعہ کا آغاز ذوالقعدہ 1419 سے یہ فرمایا، اور 5 سال محنت و عرق ریزی کے بعد 19 ذی الحج 1424 کو 5 ضخیم جلدوں پر مشتمل یہ شرح پایا تکمیل تک پہنچایا. برصغیر کے ممتاز اہل بصیرت نے اس شرح کو بہت سراہا. تقریباً 250 سال سے حجت اللہ البالغہ کی شان تشریح کا جو علمی قرضہ اہل علم و دانش کے ذمہ باقی تھا، رحمۃ اللہ الواسعہ کو اس قرضے کی ادائیگی سے تعبیر کیا گیا. جہاں تک کہ برصغیر کے سب سے بڑے دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا، جو ممتاز اہل علم و بصیرت پر مشتمل مجلس ہے، ایک تجویز پاس کی جس پر مفتی صاحب مدظلہم کے اس کارنامے کو فرض کفایہ ادا کرنے کے مترادف اور آپ کو شکریہ و تحسین کے مستحق قرار دیا. تجویز صفحہ نمبر جلد اول پر دے دیا گیا ہے. تجویز کا عکس جو ہم نے پڑھا.
وجہ تسمیہ حجت اللہ البالغہ کا نام سورۃ الانعام آیت نمبر 149 قل فللہ الحجت البالغہ الی آخر الآیہ سے ماخوذ ہے، جس کا ذکر خود حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ فرمایا، اور حضرت شارح متظلہم نے جلد اول صفحہ 90 پر اس کی خوب تشریح بھی کی۔ شارح متظلہم کا یہ کمال یہ ہے کہ انہوں نے بھی رحمۃ اللہ الواسعہ کا نام اسی جگہ اور اسی وجہ سے اخذ کیا ہے جہاں سے اور جس وجہ سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 149 سے پہلے ایک آیت چھوڑ کر آیت 147 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ شرح کا ماخذ ہے، جس کی تفسیر رحمۃ اللہ الواسعہ جلد سوم صفحہ 28 پر موجود ہے۔ رحمۃ اللہ الواسعہ کی اشاعت ہندوستان میں رحمۃ اللہ الواسعہ کی اشاعت کا بیڑا تو خود حضرت مؤلف متظلہم نے ہی اٹھایا، اور مکتبہ اجازت بند سے شائع نشان طباعت بہترین کاغذ خوبصورت جلدوں کے ساتھ طبع کر آیا، اور یہ شعر کا مصداق بن گئی ہے کہ بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ میدارد برنگ اصحاب صورت بپو ارباب مانر برنگ اصحاب صورت را بپو ارباب مانر۔ اب پاکستان میں برادر محترم فاضل مکرم حضرت مولانا محمد رفیق صاحب تقبل اللہ جہودہم فاضل جب ہیں علوم اسلامی علامہ بنوری ٹاؤن مالک زمزم پبلشر کراچی نے اشاعت کا ارادہ فرمایا، اور حضرت مؤلف متظلہم سے بھی اجازت بھی حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور زمزم پبلشر کی اس کتاب اور دیگر مطبوعات سے خاص و عام کو فیض یاب عطا فرمائے۔ این دعا من واز جملہ جہاں آمین بعد آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وازواجہ وذریتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ عبد الرؤوف غزنوی عفا اللہ عنہ، خادم تدریس جامع علوم اسلامی بنوری ٹاؤن، 4 مہینے کی 1425 ہجری۔ جلد اول کے فہرست مضامین تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے حضرت شاہ صاحب کا تعارف ہے اور کتاب کا تعارف ہے، پھر مقدمے سے شروع ہوتی ہے مبحث اول تکالیف شریعہ ان کی حکمت، تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باب 12 مبحث دوم دنیا میں موت کے بعد جزا و سزا کی کیفیت کا بیان۔ مبحث سوم ارتفاقات کی بحث، نظام حکومت وغیرہ۔ مبحث چہارم سعادت کے بیان میں۔ مبحث پنجم نیکی اور گناہ کے بیان میں۔ اچھا جی، تو یہ سخنہائے گفت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے حضرت کی زندگی کے بارے میں کچھ ہے، اس کو بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، یہ آنا ان کی پیش لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں ہم، یا اس پہ رک جاتے ہیں تاکہ جو ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے، تو اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔